بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء، مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سب سے پہلے کل کی مجلس کی بے انتہا معذرت کہ میں موضوع پہ بالکل نہیں بول سکا تھا. کوشش کروں گا کہ آج زیادہ سے زیادہ مطالب اپنے عنوان کے مجلس کا جو عشرے کا عنوان میں نے قرار دیا تھا اس پہ پیش کروں مطالب. آج کی اور کل کی یہ دو مجالس پھر یہ عشرہ ختم ہو جائے گا. مجھے کربلا معلیٰ جانا ہے شام غریبہ انشاءاللہ، وہاں رہوں گا، وہیں پہ انشاءاللہ مسائل پیش کروں گا بین الحرمین میں. ایک بچپنے سے آرزو تھی، حسرت تھی کہ کبھی عاشورہ کربلا میں نصیب ہو، اور کبھی اتفاق نہیں ہو سکا. ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا، تو پہلی دفعہ اتفاق ہو رہا، چند دن کے لیے جاؤں گا، اور انشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام کے آپ تمام کی طرف سے نام تو ذہنوں میں نہیں رہیں گے، نہ میں جانتا ہوں. نیت کروں گا کہ جتنے بھی مجالس میں موجود تھے سب کی نیابت میں ایک زیارت پڑھ دوں گا. ایک میسیج میں جانتا ہوں انتظامیہ کی طرف سے اور بہت سے منتظمین کی طرف سے منع کیا گیا بالکل بھی موبائل فون وغیرہ کا استعمال نہ رہے، ریکارڈنگ نہ ہو. ایک میسیج میں کہوں گا کہ سب جتنے لوگ ریکارڈ کر سکتے ہیں میرا میسیج ریکارڈ کر لیں، موبائل کے اوپر اپنے بس اس کے بعد رکھ دیجیے گا، یہ ریکارڈ کر لیجیے گا میسیج. پورے پاکستان میں جہاں تک چلا سکتے ہیں چلا دیں کہ کل 9 محرم ہے اور جمعرات 19 اگست عاشورہ. پورے پاکستان میں جہاں جہاں مومنین ہیں اور جس حالت میں ہیں، جس سن و سال کے ہیں، چاہے ویل چیئر پہ ہوں، ہمارے بزرگ، مرد و خواتین، بچے ہوں، مرد ہوں، جوان ہوں، سب کے سب عاشورے پہ، عاشورے کے جلوس میں ضرور شرکت کریں. اور پورے پاکستان
جس شہر میں، جس بستی میں، بڑے چھوٹے شہر میں جہاں پہ بھی جلوس ہوگا، وہاں سب سے میری درخواست ہے کہ اس سال ضرور عاشورہ میں شرکت کیجئے گا۔ سب سے میری ہاتھ باندھ کے درخواست ہے، کوئی بھی آدمی کسی بھی حالت میں ہو، اس سال عاشورے کے جلوس کو ترک نہیں کرنا۔ جتنے افراد کہتے رہیں گے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سختیاں ہیں، فشار ہے، پریشر ہے، کوئی فشار نہیں ہے، ہماری جان امام حسین پہ قربان ہے۔ سب ہاتھ بلند کر کے کہیں گے انشاءاللہ سب کے سب عاشورہ کے جلوس میں آئیں گے۔ بس میری درخواست تھی، کوشش کروں گا آج اپنے موضوع کو مکمل کروں۔ آپ لوگ بے شک ریکارڈنگ بند کر دیجیے۔ اب عبادت و معرفت کے عنوان سے میں نے نشر کو شروع کیا تھا۔ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ ہال میں پہلے سے بھی زیادہ رش ہے، اور آج آپ لوگ گرمی بھی زیادہ ہے۔ 9 اور 10 محرم کو ویسے بھی میں نے دیکھا پاکستان میں سردیاں بھی ہوں تو گرمی آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آزمائش بھیجتا ہے۔ میں تمام کے تمام عزاداروں کو، جلوس میں شرکت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی ہمیشہ آتے ہیں۔ خاص طور سے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بچوں کے ساتھ جس طرح سے عزاداری میں آتے ہیں۔ جناب سیدہ یہ آپ کا آنا قبول فرمائیں۔ یہ آپ کی معرفت کی علامت ہے کہ آپ سب لوگ ان مجالس میں آ رہے ہیں، جلوسوں میں آتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، اور وہ کمر کبھی نہیں جھکتی جو علم حضرت عباس اٹھاتی ہے۔ یقین مانیے سوچ کے آیا تھا کہ آج کل کی کثر خوری کر دوں گا، 1.5-2 گھنٹے پڑھ دوں گا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہل نہیں سکتے، پہلو بدلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم عبادت اللہ کی واجب سمجھتے ہیں، عبادت صرف خدا کی جاتی ہے، محمد و آل محمد کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی اطاعت ہی عبادت ہے۔ اسی محمد کے ساتھ چلتے رہیے گا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی اطاعت ہی عبادت ہے۔ ہم تمام عبادات ویسی کرنا چاہتے ہیں جیسی ہمیں انہوں نے بتائی، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں عبادت کیا ہے۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا اوروں سے بھی، میں نے بھی شاید پڑھا ہو، شیطان کو جب اللہ نے کہا نا سجدے میں جھک جا آدم کے سامنے، تو اس نے کہا تھا پروردگارہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں نے زمین کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، کوئی زمین کا چپا نہیں چھوڑا جہاں میں نے سجدہ نہ کیا، اس سے زیادہ اور سجدے کروں گا، بس یہ ایک سجدہ معاف کر دے، میں تیرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کروں گا، تیرے بنائے ہوئے کو۔ اللہ نے کہا میں سارے سجدے معاف کر دوں گا، پھر کبھی سجدہ نہ کر، بس یہ ایک سجدہ کر لے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے عبادت پہلے بھی کی ہے، آئندہ اس سے زیادہ عبادت کروں گا۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ شیطان نے 6000 سال عبادت کی تھی۔ کتنی؟ 6000 سال۔ پھر مولا فرماتے ہیں زمین کے نہیں، آسمان کے 6000 سال، جہاں کا ایک دن زمین کے 1000 سال کے برابر ہے، لیکن اس نے اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر دیا۔ میں تیرے بنائے ہوئے کا سجدہ نہیں کروں گا، توجہ میرے ساتھ ہو، پروردگارہ تیرے بنائے ہوئے کا سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سجدہ ہے تجھے۔ جب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہم کعبے کی اینٹوں کو، گارے کو سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے قبلے کا رخ کرو، سجدہ وہاں کرو، جہاں اللہ حکم دے وہی اللہ کو سجدہ۔ جناب آدم کو سجدہ آدم کو نہیں تھا، اللہ کو تھا۔ جناب آدم قبلہ تھے، قبلے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے کہا اسے سجدہ، اسے تسلیم کرنے کے برابر ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے، جملہ میں کہہ گیا ہوں، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ اللہ نے کہا اس کے سامنے جھک جا، سارے سجدے معاف کر دوں گا، یہاں جھک جا۔ اس نے کہا بس اسے سجدہ نہیں کروں گا، اس کے سامنے نہیں جھکوں گا، تجھے پہلے بھی سجدہ کرتا رہا، آئندہ بھی کروں گا۔ اللہ نے کہا نہ کر، بس یہ ایک سجدہ کر لے، مجھے تیری عبادت نہیں چاہیے، آدم کے سامنے جھک جا۔ اس نے کہا نہیں، اسے سجدہ نہیں کروں گا، تیرے سامنے جھکوں گا، اس کے سامنے نہیں۔ اللہ نے کہا میری تجھ پہ لعنت ہے قیامت تک۔ تو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو
نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. توجہ ہے کہ نہیں کرا؟ لیکن عبادت کیا ہے؟ میں آج تشیع کی عبادات کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور عبادات کو قرآن سے. مجھے معلوم ہے اسی مجمع میں مجھ سے بہت سے لوگ ملے ہیں کہ ہم اہل سنت سے آتے ہیں, ہمارے بے انتہا کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں. آج میں دوبارہ جو تشیع کا عقیدہ ہے, تشیع کے عقائد, تشیع کے احکام, ہمارا عبادت کا تصور پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا کیا چیز عبادت ہے, کیوں عبادت ہے, اور عبادت کو ویسا کرنا چاہیے جیسے محمد نے کی ہے. آپ خود فرما گئے صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے پڑھنا دیکھ رہے ہو. خود سے نماز نہ پڑھنا, اپنی نماز نہ پڑھنا جیسی میں نے بتائی. توجہ, جیسی میں نے نماز بتائی ہے نماز ویسی پڑھنا. عزیزان گرامی, جب انسان نماز پڑھتا تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا. تھوڑا سی توجہ, انسان کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف. رسول خدا نماز پڑھاتے تھے, آپ کا رخ ہوتا تھا قبلے کی طرف. صحابہ کہاں ہوتے تھے؟ آپ کے پیچھے. توجہ میری طرف ہو. رسول خدا کا رخ قبلے کی طرف, صحابہ آپ کے پیچھے. صحابہ پشت ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ رضوان اللہ علیہم رسول خدا کی پشت میں, رسول خدا کا رخ قبلے کی طرف. اب انہیں نہیں معلوم آنکھیں کھلی ہیں بند ہیں, ہاتھ کھلے ہیں بند ہیں, وضو کیسے کر کے آئے ہیں, سجدے میں کیسے گئے ہیں, کیونکہ پیغمبر کا رخ تھا قبلے کی طرف, صحابہ تھے پشت کی طرف. تو اب ہمیں پوچھنا پڑے گا اہل بیت سے جو رسول خدا کی تہجد کی نماز دیکھ رہے تھے, تو بیٹی نے بتایا آنکھیں کھلی رکھتے تھے, داماد نے بتایا ہاتھ کھلے رکھتے تھے, نوازوں نے بتایا سجدہ. غور فرما رہے ہیں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم انہوں نے رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اور اہل بیت نے نماز کا طریقہ دیکھا. اچھا, شیعوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیرت نبوی کو اہل بیت سے لیتے ہیں, جو ہمیں اہل بیت بتا دیں. کیونکہ دنیا کا اصول ہے اہل البیت ادری بما فی البیت, گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہوتا. پیغمبر اسلام مسجد میں جا کے وضو نہیں کرتے تھے, گھر سے وضو کر کے جاتے تھے. اب سیدہ نے بتایا وضو کیسے کرتے تھے. چلیے گا ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. خدا کی قسم جب میں اندر آیا میں گھبرا گیا تھا کہ مجمع اتنا تنگ بیٹھا کہ کوئی پہلو نہیں بدل سکتا. اور میں کہہ رہا تھا پروردگار مجھے معاف کر دے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں کس طرح سے پڑھوں گا, لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں, جس محبت سے سب بیٹھے ہیں, میں پوری کوشش کروں گا کہ مطالب کو پیش کروں, عبادت کا پورا تصور پیش کر رہا ہوں. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو وضو کا طریقہ ہم پوچھیں گے جنہوں نے وضو کروایا. اگر حبیب خدا نے کہا یا علی وضو کا پانی لا دیجئے, سیدہ اس ڈول سے ظرف میں رکھ دیجئے, اے حسن میرے لال ذرا میرا وضو دیکھیے. کوئی حسین آغوش میں پیغمبر وضو کر رہے, تو اب ہم انہی سے پوچھیں گے نا جنہوں نے ایک دو مرتبہ نہیں دن رات پیغمبر کو وضو کرتے دیکھا. چلیے گا تمام حضرات میرے ساتھ. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, میں یہاں ممنون. عزیزان گرامی, اب ہم نے وضو اہل بیت سے, انہوں نے بتایا پیغمبر نے ایسا وضو بتایا. نماز اہل بیت سے. اب چھٹے امام نے فرمایا کہ مولا سجدہ کس چیز پہ ہوتا, کہ تمام مسلمان کہتے ہیں کسی بھی چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کسی بھی چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں. کپڑے پہ سجدہ ہو سکتا, رومال پہ سجدہ ہو سکتا, زمین پہ سجدہ ہو سکتا, مٹی پہ سجدہ ہو سکتا, پتھر پہ سجدہ ہو سکتا, ریت پہ سجدہ ہو سکتا, لکڑی پہ, پتے پہ, ہر چیز پہ. ہم پوچھیں گے اہل بیت سے, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت ائمہ اہل بیت ہے معصوم,
اور تمام مسلمانوں کا بما ہمارے عقیدہ یہ ہے صحابہ معصوم نہیں ہے، صحابہ سے خطا ہو سکتی ہے، اہل بیت سے نہیں ہوتی۔ چلیے گا میرے ساتھ اسی طرح سے چلتے رہیے گا، رفتار زیادہ رہے گی، میری کوشش ہوگی کل کی گنجائش میں آج پوری کر دوں، جو کل مطالب رہ گئے تھے میں بہت سے سوچ کے آیا۔ عبادت ویسی کرنی ہے جیسے رسول خدا نے کی، وہ بتائیں گے، ان میں وحی آئی ہے۔ تو اہل بیت نے بتایا سجدہ کس چیز پہ کر سکتے ہیں، تو اب حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، ہماری اصول کافی میں بھی ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میرے لیے سجدگاہ بھی بنایا گیا اور پاکیزگی کی چیز بھی بنایا گیا، پانی نہ ہو تو تیمم ہو جاتا۔ اب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کن کن چیزوں پہ سجدہ ہوگا؟ کہ وجہ الارض، ہر وہ چیز جو زمین شمار ہو، زمین شمار ہو، زمین، اور جو زمین سے چیزیں اگے، غیر المأکول و غیر الملبوس، دو شرائط ہیں، نہ وہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو۔ توجہ، سارے مت میں کی توجہ، زمین پہ سجدہ ہو جاتا اور زمین سے اگنے والی چیزوں پہ، دو شرائط کے ساتھ، نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو۔ کہ بولا کیوں؟ کہ کیونکہ نماز اور عبادت سجدہ دنیا سے دور کرنے کا نام ہے، خدا سے قریب کرنے کا۔ کھانا پینا پہننا دنیا میں داخل کرنے کا نام ہے، تو کھانے والی چیزوں پہ پہننے والی چیزوں پہ سجدہ نہ کرنا، اسی لیے کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا، زمین پہ سجدہ ہوتا، لکڑی پہ سجدہ، گھاس پہ ہو سکتا ہے، پتے پہ، لیکن کھانے پینے والی چیزوں پہ نہیں، کپڑے پہ نہیں۔ ہمیں کیونکہ اہل بیت نے بتایا اس کی ہم پابند ہیں۔ چلیے گا میرے ساتھ۔ اب امام سے پوچھا کہ مولا پھر آپ خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ چلیے گا کہ سب سے پہلے خاک شفا کی سجدگاہ اور تسبیح چوتھے امام نے بنایا، چھٹے امام نے بتایا، اس سے پہلے رسول خدا نے کچھ مٹی اٹھائی، جناب ام سلمہ کو دی، جامع ترمذی میں موجود ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کہ جناب رسالت میں آپ نے کہا جبرائیل ابھی آیا تھا، کربلا سے کچھ خاک لایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کئی مرتبہ پیغمبر اسلام ایک مٹی کا ڈھیلا رکھتے تھے، اسی پہ سجدہ کرتے تھے۔ تو بتا رہے ہیں نا پیغمبر اسلام مٹی کے ڈھیلے پہ سجدگاہ پہ سجدہ کرنا سنت ہے، بدعت نہیں ہے، سنت نبوی ہے۔ قاضی گرامی، یہاں رسول اسلام نے بتایا کہ بھئی یہ خاک شفا، امام سجاد نے سب سے پہلی، تو مولا سجاد نے سب سے پہلی سجدگاہ بنائی، تسبیح بنائی، عبادت ویسی کرنی ہے جیسی ہمیں معصومین نے بتایا۔ چھٹے امام سے کہا کہ مولا خاک شفا ہی پہ کیوں؟ مولا نے کہا نہیں، کسی بھی خاک پہ ہو سکتی ہے، مدینے کی مٹی ہو، مکہ کی مٹی ہو، مشہد کی مٹی ہو، کاظمین کی مٹی ہو، دمشق کی مٹی ہو، نجف کی ہو، کسی بھی سرزمین کی۔ کہ مولا آپ ہمیشہ خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس مٹی کی خصوصیت ہے، ہمارے جد اور ان کے انصار کا خون گرا تھا، اس خون کا اثر یہ ہے جب کوئی سجدہ کرتا ہے نا تو سجدے میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، لیکن وہ ذکر یہیں رک جاتا، آسمان پہ نہیں جاتا۔ کہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی۔ لیکن چھٹے ماہ فرماتے ہیں کامل الزیارات میں ابن قولویہ کی 1100 سال پرانی کتاب ہے، لیکن اگر کوئی خاک شفا پہ سجدہ کرے تو وہ 7ویں آسمان تک سجدہ چلا جاتا۔ توجہ کہ مولا سجدہ میرا، زبان میری ذکر کرنے والی، نماز میری، اس مٹی پہ کروں تو رک جائے، خاک شفا پہ سجدہ کروں تو 7ویں آسمان تک چلا جائے۔ کیوں؟ میں تو وہی ہوں۔ مولا نے کہا تو وہی ہے، مٹی وہ نہیں ہے۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ جانے کے رہا۔ تمام عبادات ویسی کیجیے جیسی محمد وعلی محمد علیہ السلام نے بیان کی۔ ہمیں نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے انہوں نے بیان کی۔ ہماری نماز وہ نماز نہیں جو ان کی ہے، لیکن بس جیسا انہوں نے بتا دیا، روزہ ہمیں ویسا ہی کھولنا جیسا انہوں نے کھولا۔ آپ نے نیت کی روزے کی، فجر سے پہلے روزہ رکھتا ہوں، اول فجر سے اول مغرب تک، جب مغرب ہوئی تو روزہ خود بخود کھل گیا،
کیونکہ نیت یہی تھی مغرب تک رکھ رہا ہوں، مغرب ہوئی روزہ کھل گیا، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے اہل بیت سے پوچھتے ہیں آیا پیغمبر پہلے روزہ کھولتے تھے یا پہلے نماز پڑھتے تھے؟ کوئی حرج نہیں، کھجور کھا لیجئے نماز سے پہلے، روزہ ہو گیا۔ کھجور کھائیے نماز کے بعد، روزہ ہو گیا۔ لیکن پیغمبر کہتے تھے نماز پہلے روزہ بعد میں، سنت نبوی ہے، وائلہ روزہ کھول سکتے، روزہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے کھول لیجئے، لیکن سنت نبوی یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ انسان پہلے نماز پڑھ لے بعد میں روزہ کھولے۔ مجھے عبادات کو پیش کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کی زبانی، اگر چلتے رہیے گا تو میں بھی چلتا رہوں گا۔ میں جس محبت سے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک مجمع میرا میں پیش کرتا ہوں مطالب کو، عزیزانے کے نام، اب حج بجا لانا ہے ہمیں، حج کے واجبات ہمیں آل محمد بتائیں گے، اور تمام واجبات ہمیں ویسے بجا لانے ہیں جیسے آل محمد نے بتائے ہیں۔ بھئی سب سے زیادہ حج کس نے کیے؟ آل محمد نے۔ امام حسن مجتبیٰ نے 29 حج کیے ہیں۔ کتنے؟ ایک کم 30 حج، اور سب تابع آدھا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تابعین مولا حسن کے حج کو دیکھتے تھے، حج کو دیکھنے کے بعد کہتے تھے ایسا کوئی حج نہیں کر سکتا جیسا حسن مجتبیٰ کا حج ہے۔ توجہ میرے ساتھ رہے گی، چل رہا ہے نا مجمع میرے ساتھ؟ جیسا حج حسن مجتبیٰ کا، سارے حاجی ساتھ میں تھے۔ مولا حسن مجتبیٰ بہت خوبصورت تھے، اگر آپ کہیں جاتے تھے بازار رک جاتا تھا مولا حسن کی زیارت کے لیے، بے انتہا حسین۔ اب آپ حج میں ہیں، صحابہ کا مجمع، تابعین کا مجمع، مولا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ایک آدمی آ گیا بھکاری، اس نے کہا ہے کوئی جو رہے خدا میں مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو رہے خدا میں مجھے لباس دلوا دے، ہے کوئی جو رہے خدا میں مجھے نئے جوتے لے دے، ننگے پاؤں ہوں، بے لباس ہوں، بھوکا ہوں۔ امام نے انتظار نہیں کیا کوئی اور جائے، طواف کر رہے تھے۔ مولا حسن مجتبیٰ نے طواف کو چھوڑا، اس آدمی سے کہا میرے ساتھ چل، کھانا بھی کھلاؤں گا، لباس بھی لے کے دوں گا، نالین بھی لے کے دوں گا۔ اب سارے حاجی چیمی گوئیاں کرنے لگے، سب نمازی، سب حاجی اعتراض کر رہے ہیں نواسہ رسول پہ۔ ارے ان کے نانا کا دین، ان کے نانا نے بتایا حج واجب ہے، حج کا سب سے بڑا رکن طواف، یہ طواف چھوڑ کے بھکاری کے ساتھ چلے گئے، ایک بھکنگا آدمی جس کے پاس نہ لباس، نہ پتہ کون ہے کہاں سے، کچھ نہیں پتا، یہ حج چھوڑ کے طواف چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے گئے۔ مولا نے کھانا کھلایا، لباس دلوایا، نالین دلوائے، واپس آئے، جیسے طواف شروع کرنے لگے سارے حاجیوں نے کہا رک جائیے فرزند رسول، یہ اپنا رسول اللہ رک جائیے، ابھی طواف شروع نہ کیجئے گا، یہ حج واجب ہے؟ مولا نے کہا ہاں۔ طواف واجب ہے؟ ہاں۔ اس کا رکن حج کا؟ ہاں۔ آپ طواف چھوڑ کے بھکاری کے ساتھ چلے گئے؟ مولا نے کہا تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا ہے؟ ابھی نعرہ نہیں آئے گا، ابھی نعرہ نہیں آئے گا، توجہ۔ مولا نے فرمایا تم نے میرے جد رسول خدا سے نہیں سنا، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا، ننگے پاؤں کو جوتے دلوائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا۔ مولا نے کہا حج کے 13 واجب ہیں، 13، ایک ہے طواف، میں طواف چھوڑ کے گیا تھا 9 حج لایا ہوں۔ توجہ فرمایا جانے کی رہا، امت سے نہ پوچھئے عبادت کا تصور کیا ہے، توجہ سارے مجمع کی توجہ، امت سے نہ پوچھئے گا عبادت کا تصور کیا ہے، وہ بھوکے کو چھوڑ کے حج کر لیں گے، ننگے پیر چلنے والے کے پاؤں جل جائیں وہ طواف کرتے رہیں گے، حسین کربلا جا رہے ہوں وہ حاجی بنتے رہیں گے۔ حاجی نہ بنو، اگر حسین کربلا جا رہے ہیں تو حج قبول نہیں، کربلا جاؤ۔ سارے حج کر رہے تھے، حسین حج بچا رہے تھے۔
عزیزان گرامی یہ حاجی کا ٹائٹل لگوانا کافی نہیں ہے، اس حج کے اثرات بتائیں یہ حاجی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہو۔ بھئی آپ نے کبھی دیکھا کوئی آدمی کہے میرے نام کے ساتھ لگایا کرو نمازی؟ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ بھئی کبھی آپ نے دیکھا کسی نے لکھا میرے نام کے ساتھ لکھو روزہ دار؟ پچھلا رمضان میں نے سارے روزے رکھے تھے، اس پورے مہینے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، 1.5 سال ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، اور نمازی کیوں نہیں لکھا؟ ایک حج کرے سب کہتے ہیں لکھو حاجی۔ برا نہ منائیے گا اگر کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو۔ عزیزان گرامی یہ کیوں ہمیں ٹائٹل لگانے کی ضرورت ہے؟ عبادت ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ حاجی شاید کربلا سے جو رک گئے تھے۔ برا نہ منائیے گا۔ عزیزان گرامی یہ پوری دنیا کے اندر عبادتوں کا تصور اوروں کی یہاں اور ہے، اہل بیت کے یہاں اور ہے۔ توجہ، میں نے ایک جملہ کسی مقام پہ پیش کیا تھا، جنگ کا جملہ ہے، میں جب جنگ پیش کرتا ہوں تو پورا زور لگاتا ہوں، جنگ نہیں پڑھ پاؤں گا، میری حالت ایسے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی حبیب خدا کی حدیث ہے، مجاہد تو بہت تھے، آج بھی بہت ہیں۔ بھئی ہر آدمی کہتا ہے جہاد جہاد، عزیزان گرامی ہر آدمی کہتا ہے دہشت گردی لکھنے لگا مجاہد، اور سب چیزیں جہاد چلتا ہے۔ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لفظ جہاد مقدس لفظ ہے، بہت مقدس لفظ ہے، لیکن لوگوں نے استعمال کیا، غلط معنی کیا اور نہ جانے کون کون کہتا ہے کہ جہاد کر رہا ہوں جہاد کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، آج جہاد کا نام آتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ جہاد کا لفظ آ رہا ہے، سمجھ لو گردنیں کٹے گی، تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے مجاہد موجود تھے، اتنے مجاہدین میں رسول خدا نے بس ایک حدیث کہی، ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ مجاہد سب تھے، بس ایک کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل تھی۔ توجہ، 2 نتیجے دینا چاہتا ہوں۔ حدیث آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی کتابوں میں، تمام مسلمانوں نے لکھی ہے، صرف شیعوں کے نہیں سب نے لکھی ہے، حدیث نبوی ہے، صحیح السند ہے۔ توجہ رکھیے، میں 2 نتیجے دینا چاہتا ہوں۔ پہلا نتیجہ 6 ہے فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خوف، جہاد۔ جس کی 6 درجے کی عبادت جہاد سارا نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، ایک ضربت جہاد 6 درجے پہ۔ مولا نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ سوچئے اس کی پوری رات کی نمازیں۔ اب سمجھ میں آیا روز قیامت علی شفاعت کیوں کریں گے۔ توجہ ہے ذہن گرامی میرے ساتھ، جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ کیوں نہ شافع محشر ہو، کیوں ان کے پاس شفاعت نہ ہو۔ اب تو یقین ہو گیا جس کی ایک ضربت۔ نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، دوسرا نتیجہ نہیں بلکہ وہ نتیجہ بعد میں، ایک اور سن لیجیے، اچانک ذہن میں جملہ آیا۔ عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں ایک علی کروڑوں شیعہ اور بقول ان کے سارے گناہگار، تو ایک علی سب کی کیسے شفاعت کر لیں گے؟ میں کہتا ہوں کروڑوں نہیں، اربوں شیعہ اور صرف گناہگار، پھر بھی علی کافی ہے سب کی شفاعت کے لیے۔ توجہ فرمانے سے جانے گا، یہ امیر المؤمنین ہے، امیر المؤمنین کی شفاعت ہے۔ ایک اور نتیجہ دینا چاہتا ہوں،
حدیث وہی ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، میں نے بھی بہت پڑھی ہے۔ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ نیا گوشہ کہیں مل جائے، اور بھیک مانگتا ہوں باب مدینہ العلم پہ، مولا اب تک آپ نے عطا کیا، عطا کرتے رہیے، میں بھی آگے پہنچاتا رہوں گا۔ اب حبیب خدا نے فرمایا ضربت علی، علی کی ایک ضربت، خندق کے غزوہ خندق والے دن ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین کی، تمام جنوں، تمام انسانوں کی، تمام انسانوں کی، تمام انسانوں کی، میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تب تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے۔ وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں تمام جنوں، تمام انسانوں کی عبادت سے افضل ہے میرے بھائی علی کی ایک ضربت، ایک ضربت تمام انسانوں کی، تمام انسانوں کی ساری عبادت سے، ساری انسانوں میں صحابہ بھی آ گئے۔ توجہ ہے جانے کی راہ، 12 بجنے والے، چلیے گا حضرات، توجہ جانے کی راہ میں بھی ہاں حبیب خدا فرما رہے ہیں ایک ضربت علی کی، ایک ضربت۔ مورخین نے لکھا ہے علی نے 70 ضربتیں چلائی تھی۔ کتنی؟ 70 ضربتیں چلائی۔ کہاں؟ غزوہ خندق میں مولا نے 70 ضربتیں چلائی، 70۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا علی کا غزوہ خندق والے دن کا پورا جہاد، پہنچ گئے حضرات، یہ نہیں فرمایا پورا جہاد۔ ضربت علی، علی کی ایک ضربہ، خدا کی قسم سے مولا کا نام لیتا ہوں، یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا ہوں۔ اب حبیب خدا فرمایا علی کی ایک ضربت، ایک ضربت، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ دل کر رہا تھوڑا سا غزوہ خندق پیش کرو۔ آنے والے نے کہا تھا، عمر ابن عبدود نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقتور وہی تھا جو مقابلے میں آیا کہ خندق کھودی گئی تھی، بہت بڑی خندق، کوئی آ نہیں سکتا تھا، تو کہیں سے ظرفیت کم رہ گئی تھی، پتہ نہیں کس نے وہاں سے، کہیں سے ظرفیت کم رہ گئی تھی، اس نے احاطہ کیا مدینہ کا، 2 ساتھی تھے، کہ یہاں سے میں نے دیکھا ہے خندق اس کی چوڑائی کم ہے، میں گھوڑا دوڑاؤں گا پار لے جاؤں گا۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، پار آ گیا، اکیلا آیا تھا، توجہ، اکیلا آیا تھا۔ آنے کے بعد اس نے رسول خدا کا نام لیا اور کہا کہ محمد میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو، تو آپ نے عربی میں سوال کیا من لہو، کون ہے اس کے لیے؟ تو جناب امیر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا انا لہو، میں کافی ہوں۔ توجہ، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی آپ تشریف رکھیے، پھر صحابہ کو دیکھا، بہت پیارے انداز سے سن رہا، مولا قبول فرمائے، 12 بجے ایسے سن رہا ہے، ایک مرتبہ پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا کہ من لہو، کون ہے اس کے لیے؟ اب ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جاؤ گے؟ کہ نہیں جاؤں گا، نہیں، بس اتنا بتانا چاہتا تھا یا رسول اللہ، جب میں کافر تھا اس کے قبیلے پہ ڈاکوں نے حملہ کر دیا تھا، میں وہیں تھا جب ڈاکوں نے حملہ کیا، تو اس کے ہاتھ میں ڈھال تھی، اس نے اکیلے نے سب ڈاکوؤں کو مارا، جب ڈھال ٹوٹ گئی اس نے اونٹنی کے بچے کو گردن سے اٹھایا، ڈاکوؤں کو مار مار کے بھگا دیا، کہا یا رسول اللہ ایسا ہے یہ؟ ارے لوگ ہیں یارے، آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بیٹھ جاؤ، تیسری دفعہ سوال کیا، ابھی پیغمبر پوچھنے والے تھے، اس نے نیزہ مارا پیغمبر کے خیمے پہ نیزہ مارا اور کہا کہ اے محمد، اے نبی، میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو، میری آواز تھک رہی ہے۔ اس نے کہا اے مسلمانوں،
تمہارے درمیان اگر کوئی کافر کو مار دے تو غازی ہے، اور اس کے ہاتھوں مارا جائے تو شہید ہے۔ اگر غازی نہیں بن سکتے تو تم میں شہادت کا جذبہ بھی نہیں اگر غازی نہیں بن سکتے تو شہید ہو جاؤ میرے ہاتھوں۔ اب رسول خدا نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ پیغمبر گالی نہیں دیتے تھے، پیغمبر اسلام یہ فرما رہے تھے جو معصوم کا دشمن ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان بھی نظر آئے تو کتا ہے۔ اب یقین مانیے میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے اب خندق کو سنانا۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ کون اس کی زبان کو بند کرے گا؟ اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا میں کبھی ممبر سے نہ کہتا۔ پیغمبر نے بتایا جو معصوم کا دشمن ہو چاہے انسانی شکل میں ہو، یہی مولا حسین نے کہا تھا میدان کربلا میں۔ ابھی میں کچھ دیر کے لیے سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کتوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ جس کتے نے میرا گلا کاٹا تھا اس میں یہ نشانیاں تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا مولا یہ جو نشانیاں آپ بتا رہے ہیں یہ ساری نشانیاں تو شبر میں ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے ذرا گرا؟ اب جناب سرور کائنات نے کہا من لہو، کون ہے اس کے لیے؟ جناب امیر کھڑے ہوئے کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ کہا یا علی ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آیا، آپ نے اپنی قبا، توجہ، جناب امیر کو دی، ان کی قبا خود پہنے، اپنی قبا جناب امیر کو دی، جناب امیر کی قبا خود پہنی، اپنی زرہ جناب امیر کو پہنا۔ توجہ میرے ساتھ ہو، اپنی زرہ جناب امیر کو پہنا، کہا اپنے نالین مجھے دیجئے، میرے نالین آپ پہنے۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر آیا، کہا یا علی اپنا امامہ مجھے دے دیجئے، میرا امامہ آپ پہن لیجئے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ، جہاں ابا قبا بدلی تھی، زرہ بدلی تھی، نالین بدلے تھے، وہی امامہ بدل لیتے تو حبیب خدا فرمائیں گے میرے بعد امامے کا جھگڑا ہوگا، سب کے سامنے علی کو دے گے۔ بھائی مجھ سے اگر پہلے سن کے رکھیے تو سنیے گا پوری جان، میں گھڑی نہیں دیکھ رہا ہوں، چلیے گا میرے ساتھ، چلیں ذرا خندق چلتے ہیں۔ میرے مولا عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں آ رہا ہے، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، میرے مولا زمین پہ تھے۔ توجہ، نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں طاقت۔ ایک مرتبہ جناب امیر چلے، جیسے چلے ختمی مرتبہ پیچھے پیچھے چلے۔ سارے مسلمانوں نے لکھا رسول خدا نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار بدر میں تو نے عبیدہ مجھ سے لے لیا تھا، احد میں تو نے حمزہ لے لیا، بس میرے پاس ایک علی رہ گیا، پروردگارہ مجھ سے علی کو نہ لے، میں علی کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اتنی محبت ہے رسول خدا، ہاتھوں سے دعا مانگی۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا احادیث کے اندر ہے، روایات کے ہیں کہ جیسے جناب امیر چلے نا پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے کہا جبرائیل، میکائیل، اسرائیل نازل ہو جاؤ۔ جبرائیل تم علی کے سامنے چلو، اسرافیل تم دائیں چلو، اسرائیل یعنی ملک الموت تم بائیں چلو۔ یہ حفاظت کرنے نہیں آئے تھے، توجہ، میں خونے ذکر دے رہا ہوں، یہ حفاظت کرنے نہیں آئے تھے۔ ایک سامنے دائیں بائیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو ایک پر میں شہر اٹھا کے لے جائیں، عذاب نازل کر دے۔ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں علی جا رہے ہیں، میرا دل یہ کہتا، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا جب یہ آئے تھے، یہ کتابوں میں کہ یہ آئے ہیں تین فرشتے، میرا دل یہ کہتا یہ اس لیے نہیں آئے کہ علی کی مدد کرے، حفاظت کرے، یہ اس لیے آئے تھے آج نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، علی جلال میں ہے، آج علی کی ضربت کو روکنا ہے۔ کہیں زمین
توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو آپ یہ روک رہے ہیں کہیں زمین تو ٹکڑے نہ ہو جائے. آج حیدر جلال میں بس ایک مرتبہ مولا نے اپنے عبدالوت کو دیکھا. اس نے سوال کیا کون ہے آپ؟ تو آپ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا. اور کوئی دکھاؤ جسے باپ پہ اتنا ناز ہو. بھائی مجمع ساتھ رہے. ایک مرتبہ جناب امین نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس نے سوال کیا کون سے ابو طالب؟ وہ جو مکے کے سردار تھے؟ مولا نے کہا ہاں مکے کے سردار ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا میں آپ کے بابا کو جانتا ہوں، میں ان کو جانتا تھا. وہ بہت نیک آدمی تھے، مقدس انسان تھے، چہرے پہ جلال تھا، نورانی آدمی تھے. میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا. توجہ ہو، وہ یہ سمجھ رہا تھا میں تجربہ کار، یہ نوجوان وہ بھی سردار کا بیٹا. اس نے کہا میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا. اب یہاں بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی ہے کہ مولا کی اس فتح کو، نہیں مسلمانوں نے نہیں، کچھ مورخین نے کوشش کی ہے کہ جنگ کو ایسے پیش کریں کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا. حبیب خدا فرما رہے ہیں ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی معرفت اگر دگنی نہ ہو جائے آج تو مجلس نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا، علی نے عمر بن عبدالوت کو مار دیا. کیوں؟ کہا وہ خود کہہ رہا کہ میں آپ کے بابا کو جانتا تھا، اس کا مطلب ہے بوڑھا آدمی تھے. بھائی میں ان کے بات پیش کر رہا ہوں، غصے سے نہ دیکھیے. تو وہ سب کے سب کہتے کہ وہ باپ کا دوست سب بوڑھا تھا. میں کہتا ہوں نہیں، صرف بوڑھا نہیں تھا، ہاتھوں میں راشا بھی رہا ہوگا، گھٹنے ٹیڑھے بھی ہوں گے، پسلیاں بھی کمزور ہو گئی ہوگی، بینائی کمزور ہوگی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہوگا. لیکن ایک بات مانو، اس کے مقابلے میں علی کے علاوہ کوئی اور ہمارے مولا کے علاوہ مقابلے میں نہیں گیا. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا کہ ہاں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. تو اس نے ایک مرتبہ اپنا تعارف کروایا. میں عمر بن عبدالوت کو میں نے پہلے اس نے بتا دیا تھا. مولا نے کہا میں نے سنا ہے تم اپنے مد مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک ضرور مانتے ہو. اس نے کہا بالکل آپ نے صحیح سنا. مولا نے کہا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ. توجہ ہو، کون کہتا ہے علی کی تلوار سے اسلام پھیلا، علی کے اخلاق سے اسلام پھیلا. توجہ، مولا نے کہا دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا اگر مسلمان ہی ہونا ہوتا تو میں جان اپنی اتنے خطرے میں ڈال کے خندق کو پار کر کے لڑنے آتا ہی. مولا کہا ٹھیک ہے پھر دوسری بات مان لے، واپس چلا جاتا. اب ایک مرتبہ اس نے غصے سے دیکھا کہ یہ نوجوان سا پتلا تو نہ لڑکا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ بہت بڑا پہلوان تھا. اس نے کہا یہ لڑکا مجھ سے کہہ رہا ہے جس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں میں واپس چلا جاؤں. توجہ، تو مولا بہت خوبصورت تھے، بہت. مولا کی آنکھیں ایسی تھی کہ جب غضب سے دیکھتے تھے نا چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، دشمن کو آنکھوں سے کھا لیتے تھے. تو مولا نے کہا واپس چلا جا. اس نے کہا واپس چلا جاؤں اور پھر پوری زندگی عرب کی خواتین کے تانے سنتا رہا کہ میدان جنگ سے واپس آ گیا. میں کہوں گا کافر تھا، مشرک تھا، ملحد تھا، جیسا بھی تھا، غیرت مند تھا، بھاگا نہیں. حیدری بس بھائی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. مولانا کا واپس چلا جائے نہیں، تانے سننے نہیں آیا.
پوری زندگی مجھے تانے ملتے رہیں گے، تو میدان سے واپس آ گیا۔ مولا نے کہا پھر آخری بات سن لے، زمین پہ آ جا، نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی گھوڑے پہ سوار جنگ لڑتا تھا نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر مد مقابل گر گیا تو وہ فتح ہو چلا گیا، لیکن زمین پہ لڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا یا تو نہیں یا میں نہیں۔ اس نے کہا یہ بچہ اتنا اعتماد، میرا جنگ کا اتنا تجربہ ہے، کوئی میرے مقابلے میں نہیں آ رہا، یہ کہتا ہے زمین پہ آ جاؤ۔ توجہ، اس نے 2 سرہ پہن رکھی تھی، 2 تلواریں تھیں، 2 نیزے، 2 خول، 2 کمانیں تھیں۔ اس نے کہا بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، میں ان کے دو حیثیتیں رکھتا ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، پھر 2 ہے نا، تجھے 2 کر دوں گا۔ توجہ، خونے جگر دے رہا ہوں۔ مولا نے کہا نیچے آ جا۔ اس نے گھوڑے سے جست لگائی، ایک مرتبہ پوری طاقت سے تلوار اور نیزہ لے کے مولا پہ کودا، پوری طاقت سے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے، طاقتور بہت تھا، جست لگائی آیا، مولا نے ایک ہاتھ سے پیچھے پھینکا، جب گرا سنبھلا، مولا آگے نہیں بڑھے، جب گر گیا تھا نا مولا آگے نہیں بڑھے۔ مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، خون جگر دے رہا ہوں، ایک بار پھر آ جا۔ اس نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا، دوبارہ تلواریں دی، نیزے دیے، ایک مرتبہ پھر اس نے زمین سے کھلا چھلانگ لگائی، مولا نے ایک مرتبہ پھر زمین پہ پھینکا۔ جو خیبر کا در ایک ہاتھ سے، جب دوسری دفعہ مولا نے زمین پہ گرا دیا، مولا نے کہا اب آ جا، بتاتا ہوں میں کون۔ ایک مرتبہ تلوار چلنے لگی، پیغمبر اسلام نے کہا جو بھی مجھے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ سب کو نہیں، جو سب سے پہلے خبر دے۔ سارے صحابہ نے کہا جنت سستی مل رہی ہے، فتح علی کی ہے، چلو جنت لو۔ حیدری، میں بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہوں، آرام سے پڑھنا بھی آتا، سانس بھی لوں، نہ آواز لگاؤں، لیکن مجھے بھی پتا ہے ایسے پڑھنے میں عبادت کچھ اور ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا تیار ہو جا، یہاں حبیب خدا نے کہا جو مجھے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اب سب کے سب پہنچ گئے کہاں؟ جہاں جنگ ہو رہی تھی۔ جب سب جانے لگے، ایک نے کہا دیکھو پہلے کو جنت ملنی ہے، سب سے پہلے جو آگے کہے گا آپ کا بھائی جیتا اسے جنت ملے گی، سب کو نہیں۔ تو یہ سب پیدل جا رہے ہیں، تو ایک صاحب نے کہا میں گھوڑے پہ جاؤں گا۔ پیغمبر نے نہیں کہا کہ کیسے آنا ہے، کہ جو سب سے پہلے خبر دے گا۔ ایک صاحب گھوڑے پہ ہو جائے، دوسرے نے کہا ریت ہے گھوڑا نہیں دوڑ سکتا، میں اونٹ پہ جاؤں گا۔ اب سب اپنے اپنے جانوروں پہ، ایک نے کہا مجھے اپنی ٹانگوں پہ بڑا ناز ہے، میں پہاڑوں پہ بڑا دوڑوں۔ سب تیار ہو گئے، سب تیار، جناب امیر بھی جنگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بزرگ صحابی نام ہے سلمان فارسی، وہ نہیں گئے، پیغمبر کے پاس بیٹھے رہے۔ ایک صاحب نے پوچھا سلمان تم نہیں آؤ گے؟ کہا میں دوڑ نہیں سکتا۔ دوسرے نے کہا صحیح کہہ رہا ہے، اتنا بوڑھا آدمی 350 سال کا، اس بیچارے سے چلا نہیں جاتا، یہ کہاں سے دوڑتا ہوا آئے گا؟ اب لوگ تبسم کرنے لگے، جناب سلمان مسکراتے رہے۔ وہاں جناب امیر ضربتیں چلا رہے ہیں، یہاں حبیب خدا فرما رہے ہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ 70 ضربتیں چلی، ایک مرتبہ آواز آئی اللہ اکبر،
صحابہ سمجھ گئے علی نے گرا دیا. مولا نے دیکھا زمین پہ ہے, قریب آئے, سر قلم کرنے سے پہلے جیسے قریب گئے اس نے جسارت کی. مولا تلوار اٹھا چکے تھے, سینے سے اترے, چہل قدمی کرنے لگے. ایک صحابی نے کہا جب گرا ہی لیا تھا اب چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی, فوراً مار دیتے. مولا نے کہا نہیں, اس نے گستاخی کی تھی, میں بس ایک ضربت خالصتاً اللہ کی خاطر چلانا چاہتا تھا اس لیے اتر گیا. اب میرا دل کہتا وہ جو 70 ضربتیں چلائی تھی وہ نہیں, وہ جو ایک روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے اپنا. یہاں جناب امیر آئے, ایک مرتبہ اسے قتل کر دیا. سارے صحابہ رفتار کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے پیش کر رہا ہوں, حبیب خدا کی بارگاہ میں آ رہے تھے. بارگاہ میں بڑی رفتار سے سب کو آتا دیکھا. جناب سلمان ضعیف العمر تھے, بینائی کمزور تھی, غور سے دیکھنے لگے. دیکھتے دیکھتے کہا یا رسول اللہ, آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک. حبیب خدا نے فرمایا یار, جناب حبیب خدا نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سلمان تمہیں جنت. ایک مرتبہ ایک دو سب آتے رہے, سب آ گئے. یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی جیت گئے. کہا سن چکا. دوسرے یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک. کہا سن لیا, بیٹھ جاؤ. تیسرے نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جاؤں گا, بیٹھ جاؤ, سن چکا. اب سارے واپس آ گئے. جو آخر میں آ رہا وہ بھی کہہ رہا ہے علی جیتے ہیں. توجہ. اب سب نے سوال کیا جنت کسے ملی؟ کہا یا رسول اللہ پہلے تو میں آیا تھا, جنت کسے ملی؟ کہا سلمان. اب سب پریشان, سلمان تم تو کہے نہیں تھے, تمہیں پتہ کیسے چلا علی جیت گئے؟ کہا تمہارا بھاگنا بتا رہا تھا. توجہ رہے گی جانے کی نام. سلمان کیسے پہچانا؟ کہ تمہارے دوڑنے کے انداز سے, موت سے ڈر کے دوڑنے کا انداز اور ہوتا, کچھ پانے کے لیے دوڑ کا انداز اور ہوتا. ایزانے کی نامی یہ معرفت ہے جناب سلمان کہ حبیب خدا فرماتے ہیں ان الجنت اشوق الی سلمان من سلمان الی الجنہ. سلمان کو جنت کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا جنت کو سلمان کے آنے کا شوق ہے. وہ بہت بڑی حدیث ہے کہ سلمان جنت کو اتنا نہیں چاہتے جتنی جنت سلمان کو چاہتی ہے. یہ معرفت ہے جناب سلمان کی کسی اور درجے کے لیے. عزیزان گرامی بس ایک واقعے پر اتمام کروں گا. میں جانتا ہوں میں نے بہت زحمت کی ہے, آج کل کی دوبارہ انتہائی معذرت کہ میں موضوع پہ نہیں بول سکا تھا. بس ایک واقعہ اسے پہ تمام کہ ایک بہت بڑے خطیب تھے, کہیں ان کے منہ سے جملہ نکل گیا عراق میں مجلس پڑھتے پڑھتے, عراقی تھی, کہ جناب عباس کا بہت مقام لیکن جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ تھا. خود ہی کہتے ہیں اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ میں دور کھڑا ہوں, حضرت عباس علیہ السلام مسند پہ اور بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب اور صحابہ کھڑے ہوئے جناب عباس کے سامنے, انہی میں جناب سلمان فارسی بھی. تو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان اس مسئلے کا حل کیا؟ تو جناب سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کہا مولا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں. جناب عباس علیہ السلام نے اس واعظ کو ذاکر کو دیکھا, پھر دوبارہ جناب سلمان سے کہا
سلمان اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا مولا میں نے تو عرض کیا میں تو آپ سے آپ کے بابا سے سیکھتا تھا. تیسری دفعہ سوال کیا. کہا مولا کہے کوئی اور امتحان دوں میں. کہا ابھی دیکھا صحابہ اور اصحاب اہل بیت سے سیکھتے ہیں. کبھی تقابل نہ کرو، کبھی مقابلہ نہ کرو. انہوں نے اگلے دن آنے کے بعد اپنی تصحیح کی. کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی. میں نے کہا حضرت عباس کا مقام کم ہے. حضرت عباس کا مقام بہت زیادہ ہے. ارے جنہیں جناب سیدہ کہیں، عباس میرا بیٹا ہے، کیا مقام ہوگا حضرت عباس کا. کوئی بھی رونے میں آج بخل نہ کرے. مجھے لشکر حسینی کے سپہ سالار کے مصائب کو پیش کرنا. دل کھول کے آج مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج. بہت رات ہو چکی، بس بھائی آپ بہت تھک گئے ہوں گے. بہت سے لوگ کھڑے ہیں، پچھلے 1.5 گھنٹے سے کھڑے ہیں. مجھے بتایا دور کئی کلومیٹر تک لاکھوں کا مجمع، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں. جناب عباس کو کچھ بچوں سے بہت محبت تھی اور ایک چھوٹی بی بی سے بہت زیادہ محبت تھی. اس بی بی کا نام تھا سکینہ. ابھی جب علم برآمد ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ مشکیزہ لگا ہوگا. ایک جملہ پیش کروں گا، کوشش کروں آج شہادت پڑھ دوں. جب جناب ام البنین کو مدینے میں خبر ملی نا کہ جناب عباس جناب مولا حسین شہید ہو گئے، تو بی بی رونے لگی اور ایک مرتبہ سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو پتہ نہیں تھا. بشیر ابن جزلم کو یہ نہیں پتا تھا یہ بی بی ام البنین ہے. بی بی برقعے میں تھی، بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا. تو ایک مرتبہ بی بی نے جب سوال کیا کون سا حسین مارا گیا، تو بشیر نے کہا بی بی نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین. جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے سوال کیا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے. بی بی نے روتے روتے سوال کیا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ ابھی تک بشیر کو معلوم نہیں بی بی کون ہے. میرے طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین میں سنبھل نہیں سکے، وہ زمین پہ گر گئے. اب جناب ام البنین نے کھل کے بات کی کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا. بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا. کیسے ممکن ہے عباس گرز کا وار نہ روک سکا؟ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا
عباس کے بازو نہیں تھے. جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھ گئی, ماتم کرنے لگی. واہ عباسا, ہائے ابا, ہائے ابا. بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے, آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جناب ام البنین نے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور وہ گھوڑے سے گر جائے اس کا چہرہ زمین پہ لگتا. بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں, ہائے میرا ابا. اجرکم اللہ. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے, میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے, نہیں پڑھ رہا. چلے کربلا چلتے ہیں. کربلا میں صبح عاشور جناب عباس علیہ السلام آئے مولا کی بارگاہ میں. مولا حسین, مولا اجازت ہے, مولا میں ان سارے اشقیاء کو اکیلا دیکھ لوں گا. مولا دشمنوں کو مجھے اجازت دیجیے میں ان کے مقابلے میں جاؤں. مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا, جم لگا. عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, اگر آپ چلے گئے تو فوج کو کون دیکھے گا؟ ایک مرتبہ مولا عباس خاموش ہو گئے. کچھ ہی دیر بعد جناب مسلم ابن اوسجا کا لاشا آیا. جناب سید بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب کے لاشے آنے لگے. مولا عباس نے فرمایا مولا یہ بزرگ اصحاب بھوکے پیاسے, مولا یہ کہاں لڑ پائیں گے؟ مولا مجھے اجازت دیجیے دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. جب ظہر کا وقت قریب آیا نا تو حضرت اون و محمد کے لاشے آئے. اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا, کہ مولا گودوں کے پالے مارے گئے. مولا مجھے اجازت دیجیے یہ پیاسے بچے. مولا حسین نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. اب مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے. ایک مرتبہ کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا سب مارے گئے. بس بھائی ایک مرتبہ حضرت عباس ایک خیمے کے سامنے تلوار پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ اندر سے ایک بچی کی آواز آنے لگی. مولا خیمے کے اندر گئے. کون سا خیمہ تھا؟ جہاں مشکیزیں رکھے گئے تھے. تو مولا نے دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے, شاید پانی رہ گیا ہو. بچی نے مشکیزہ اٹھایا, اپنے رخسار پہ رکھا, گلے سے لگایا, شاید ٹھنڈک مل جائے. مولا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی. کہا بی بی مشکیزہ لیجئے, اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے. جناب سکینہ نے کہا بابا چچا عباس سے کہیں ہمیں پانی لا دے. مولا حسین نے فرمایا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا. عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. مولا عباس نے علم ہاتھ میں لیا, مشکیزہ کاندھے پہ رکھا. جیسے جانے لگے مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لیجیے. جناب عباس اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب تھی. مولا نے باہر سے آواز دی بی بی الوداع, بی بی میں پانی لینے جا رہا ہوں.
22 साल बड़ी है जनाब ज़ैनब, बीबी ने आगोश में पाला था। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया कि अब्बास जरा कुछ देर के लिए खैमे में आ जाओ। बीबी ने गले में बाहें डाली, जनाब अब्बास का कद बड़ा था, मौला ने आंखें बंद कर ली, आंसू बहने लगे। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्बास जरा बहन को देखो। मौला ने कहा, बीबी क्या हुक्म, अभी रुक जा, बैठ जा, बीबी क्या हुक्म है। एक मरतबा मौला ने जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी क्या हुक्म है। कहा, अब्बास सुन के, अभी बैठ जा, मैं पढ़ूंगा। एक मरतबा कहा, अब्बास जब मैं पहली मरतबा कूफे आए थे तो बाबा ने मुझसे कहा था, ज़ैनब आज आप इस शहर में शहजादी बन के आए हैं, इसी शहर में कल आपको कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास क्योंकि बाबा ने कहा था, मुझे यकीन है कि मुझे कैदी बनाया जाएगा, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा बीबी अलविदा, मुझे लगता है कब करीब आ गया मुझे कैदी बनाने का। गैरतमंद हजरत अब्बास खैमे से बाहर आ गए। बस भाई मैंने रहमतों को तमाम कर दिया। आखिरी जुमले मेरी तरफ देखिएगा। एक मरतबा जनाब अब्बास ने जनाब सकीना से फरमाया, बीबी सब बच्चों को खैमे के सामने जमा कर लीजिए, हाथों में कूजे दे दीजिए, मैं अभी पानी लाता हूं। बीबी सकीना ने सबके हाथों में कूजे दिए, मौला अब्बास चले, हाथ में अलम था। बीबी सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास है, अभी पानी लाएंगे, मैं सबको पानी अपने हाथों से पिलाऊंगी। मौला चले, 4000 तीरंदाजों ने रोका, अभी नहीं। मेरी तरफ देखिएगा, एक सवाल करूं, शदीद गर्मी है या नहीं? शदीद गर्मी, अगर कोई शदीद गर्मी में दरिया पे आ जाए, सामने पानी हो, वो प्यासा हो और पानी ना पिए, हाय अब्बा। मौला ने मशकीज़ा भरा, नशेब से निकले, वापस चले। जब चलने लगे ना तो जनाब सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम आ रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास है। एक मर्तबा अलम लड़खड़ाने लगा। जनाब सकीना ने कहा, बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। छोटे छोटे हाथ। बीबी ने कहा, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। एक मलऊन ने तलवार चलाई, पीछे से छुप के मौला का बाजू कलम हो गया। दूसरा बाजू कलम, मौला ने दंदाने मुबारक से मशकीज़ा पकड़ा। जब कोई दुआ मांगता है, हाथ उठाता है, और अगर किसी के हाथ ना हो, मौला ने नजरें उठाई का परवरदिगारा बच्ची प्यासी है। फुरमला ने तीर चलाया, पानी बह गया। अल्लाह ने कहा, अब्बास हमने इस दुआ के बदले आपको बाबुल हवाइज बना दिया। आखिरी जुमला मेरी तरफ देखिएगा। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे सीने में पढ़ने की ताकत नहीं है, मैं गिरने वाला हूं। एक मर्तबा सबने देख लिया, अब्बास के बाजू कलम हो गए, सब करीब आके तीर चलाने लगे। मौला के पूरे सीने में तीर। एक मलऊन ने तीर मारा, मौला की दाईं आंख में लगा। अब्बास ने सर झटका, तीर नहीं निकला। तीर हाथ से निकाला जाता, हाथ थे नहीं। मौला ने सर झुकाया,
شیر مستانے عباس